کی شان میں تن من دن سب کچھ قربان، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے 100 پاکستان میرے آقا کی نالان سے قربان۔ یہ پاکستان ہمیں ملا سرکار کی نالان کے صدقے، اگر سرکار کی ناموس پہ یہ نہیں نکل سکتے تو ان کو پاکستان میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ خدا کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر باہر نکلیں۔ ایک سوسائٹی کی، ایک علاقے کی، ایک محلے کی جنگ نہیں ہے یہ، اس نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ بولے اور اس کو سزائے موت، اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہیے کہ ایک ہی سزا ہونی چاہیے، جو انسان گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ کم وقت مرتے ہیں جو اوروں کے لیے، ان کو بتا دو کہ یہ زندگی ساری ہے ہمارے نبی کے لیے۔ جی ناظرین، میں ہوں اس وقت موجود داتا دربار، اور یہاں پر جو انڈین ملونہ جو گستاخ ہیں بی جے پی کی رہنما، انہوں نے جو لانتی نے جو گستاخی کیا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اس کے لیے یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہیں اور یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پہ ریلی نکالی گئی ہے اور عاشقان رسول ہیں ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، ان کے آنے کا مقصد، ان کے آنے کا عقیدہ یہاں پہ معلوم کرتے ہیں اور آپ سب سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ جو انڈیا میں گستاخی ہوئی ہے، کیا آپ مصنوعات کا، ان کے اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ غیرت ایمانی تو یہی ہے کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو انڈیا کی حکومت کے ترجمان گستاخی کر رہے ہیں ان سے فی الفور بائیکاٹ بھی کیا جائے اور انہیں عالمی سطح پر سزا کا مطالبہ، آپ مطالبے سے کام نہیں چلے گا بلکہ عملی اقدام میں آنا پڑے گا۔ مجاہد کول کے نہ بنے بلکہ فعل کے مجاہد بنے۔ آپ یہ بتائیں جو گھر میں موجود لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی مجبوری کے تحت نہیں نکلے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے تو پھر کوئی مجبور کام نہیں آتی۔ حضرت امام شافعی، امام مالک علیہ رحمہ کا قول ہے کہ پھر ساری امت مر جائے اگر حضور کی گستاخی ہو جائے، تو ان کو بھی چاہیے کہ حضور کی گستاخی کے بعد گھروں میں نہ بیٹھے، چوڑیاں پہن کر باہر میدان میں آئیں۔ ہماری حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے اور سیدھا بم گرانے کا اعلان کرے۔ حضور کی نموس رسالت کے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، سیدھا بم گرانا چاہیے۔ ہمیں ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہماری اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ضرورت ہے، اور اس دنیا میں امن چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا سیکھیں۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کریں گے تو ان کو سب کو، ہم بھی فنا ہو جائیں گے، ان کو بھی فنا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی نکالتا تو برداشت نہیں ہوتا، یہ اپنے لیڈر کے لیے باہر نکلا لیے، جب حضور کی عزت کی بات آئے تو باہر نہیں نکلتے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پہ۔ بابا جی فرماتے تھے من سب نبیًا فاقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو۔ اسلام امن کا درس دیتا ضرور ہے، لیکن جب حضور کی عزت کی بات ہے تو اسلام اس کا لیتا ہے، عمل دیتا ہے۔ ہمارا رد عمل یہ ہے اس ملونہ کو جواب دیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں سننے میں ملے گا کسی بھی اقلیت کو کہ پاکستان میں یہ عمل فلاں اقلیت کے ساتھ ہوا ہے، تو کیا یہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ گستاخی سے ہم مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ انڈیا نام نہاد اور جھوٹا اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے، نہ ماضی میں اس نے کبھی جمہوری ملک ہونے کا ثبوت دیا اور نہ اس موقع پہ بھی، کہ صرف ظاہراً تھوڑی بہت اس ملونہ کی مخالفت کی گئی، لیکن عملاً ہر طرح سے کیسز کے حوالے سے، گرفتاری کے حوالے سے ہر طرح سے اس کو بچایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تو بابا جی بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم جو یہودی عیسائی جو مرضی جیسے مرضی رہے، پاکستان میں رہے یا پوری دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو گستاخ ہے اس کو کسی صورت زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، وہ چاہے انڈیا میں ہو، چاہے فرانس میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو۔ گستاخی تو ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ کو بھی قبول نہیں ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس حوالے سے آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بالکل کلیئر مطالبہ، لیکن یہ پھر دوغلی پالیسی، ہمیں اس مطالبے کے پورا ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ پریشر ان کے اوپر ڈال کے اپنی جانوں کے قربانیاں دے کے ہی ہم نے ہمیشہ تحریک لبیک نے اپنے مطالبات منوائے ہیں۔ تو فرانس کے معاملے میں جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی سخت بات نہیں کرنی، یہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ اب اپوزیشن میں ہیں تو کہہ رہے ہیں جی نہیں جی انڈیا کو ایسے جواب دو ویسے۔ یہ جو بھی لبرل جتنی بھی سیکولر پارٹیاں ہیں، یہ جب اقتدار میں آ جاتی ہیں اس کے بعد کوئی بھی گستاخی کرے یا اسلام کے خلاف کوئی کام کرے یہ ان کے ساتھ ہیں۔
ये इस्लाम और उलमा के खिलाफ है। उस कुतिया ने जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, इससे आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हमारा हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा कि उनकी हुकूमत से इसका मुतालबा करे और इसका सर उतारा दिया जा सके। नबी पाक की हदीस है कि जो नबियों की गुस्ताखी करे उसका सर उतार दिया जाए। मन सब्बा नबीयन फ़क़्तलू, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो भी किसी भी नबी की गुस्ताखी करे उसका सर उतार दिया जाए। ये उनकी हुकूमत इसका सर उतारे। ये जो अक़लियतें हैं हमारे पाकिस्तान में, आज तक किसी अक़लियत को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। ये जो इंडिया में या दूसरे ममालिक में ये जो वो गुस्ताखी करते हैं, ये जो हरकत करते हैं, उनको क्या पैगाम है कि कितनी तकलीफ़ होती है हमें इस अमल? उनके अक़लियतों को कभी हमने आज तक किसी को तकलीफ़ दी है या किसी को कत्ल किया या किसी का माल छीना है, हम किसी अक़लियत को कुछ नहीं कहते। उस वक्त जिस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, उस वक्त हमारे दिल को तकलीफ़ है। इसलिए हम उनके किताब लग जहाँ से हम उनके अक़लियतों के साथ प्यार मोहब्बत, उनकी इज़्ज़त आबरू माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ देती है हमारी हुकूमत। इस तरह इंडिया वाले हुकूमत जो है वो मुसलमानों की वहाँ माल और जान, इज़्ज़त आबरू और उनके मज़हब का, इस्लाम की, और उस पर उनकी हिफाजत करे, उनकी इज़्ज़त करे। करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या दर्स था अमन के हवाले से, 2 लफ्ज़ों में ये बता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में देखो कैसी तजारत की है, यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव किया है, किसी को कोई तकलीफ उस दिन हुई। इस तरह हमारा ये पैगाम है कि कहीं भी कोई अक़लियत हो उसके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनके साथ उनकी हुकूमत जो इंडिया में है उसके तहफ़्फ़ुज़ करें उनके हकूक़ का। शुक्रिया बाबा। आशिकान रसूल का बस यही कहना है कि हमारे टुकड़े हो जाए, टुकड़ों के भी टुकड़े हो जाए, लेकिन हम अपने नबी की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी कबूल नहीं करेंगे। कि ये हमारे मुसलमानों का अक़ीदा है, ये हमारे मुसलमानों के जज्बात है। हमारे हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना की बात करें, उनके हुस्न की बात करें, उनके अखलाक की बात करें, उनके असबाक की बात करें, तो उन्होंने जो हमें दर्स दिया मुसलमानों को, वो अमन का दर्स दिया है। और आज ये दुनिया जहाँ पे कायम है, ये सिर्फ़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और उनकी जो तरबियत हमें मुसलमानों को दी गई है, सिर्फ़ उनकी वजह से ये दुनिया में अमन कायम है। किस कौम को ललकारा, हम भी है सफवारा, हम भी है सफवारा।